ایک نہر کے کنارے اونچی دیوار تھی جس پر ایک مصیبت کا مارا پیاسا بیٹھا تھا۔ یہ ایک مست اور بے چین عاشق تھا جو پیاس اور پانی کی طلب سے کمزور و لاغر ہو چکا تھا۔ یہ دیوار جس پر وہ بیٹھا تھا پانی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، حالانکہ پانی کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی وہ دیوار پانی کی آڑ تھی۔ پانی کے لیے اس کی دردناک فریاد آسمان تک جا پہنچی۔ اچانک اس نے پانی میں ایک اینٹ پھینکی۔ طلب میں شدت تھی، اس لیے اس کے کان میں پانی کی ایسی آواز گونجی جس طرح کوئی دوست میٹھی اور پر لطف گفتگو کر رہا ہو۔ پانی کی طلب میں پانی کی اس آواز نے ہی اسے بے خود کر دیا، اور وہ آواز کو سننے کی کوشش میں اس دیوار سے اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ کر پانی میں پھینکنے لگا۔ پانی نے اس پیاسے سے کہا کہ مجھ پر اس طرح اینٹیں مارنے سے تجھے کیا حاصل؟ پیاسے نے کہا کہ میرے اس میں 2 فائدے ہیں، اس لیے میں اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ اس طرح مجھے تیری آواز سنائی دیتی ہے جو پیاسے کے لیے ابر رحمت سے کم نہیں، یا ایسے ہے جیسے حضور نبی کریم کی خوشبو جو ایک گناہگار کو شفاعت کے وقت پہنچے گی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر اینٹ جو میں اس دیوار سے اکھاڑ کر تجھ تک پھینک رہا ہوں، اس کے عوض تیری سطح بلند ہوتی جا رہی ہے اور دیوار پست ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح میں تجھ سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہوں، اور اینٹیں اکھاڑنا مجھے تیرے قرب کا سبب بنا رہا ہے۔ مولانا رومی اس حکایت میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سے میری ملاقات حضرت شمس الدین تبریزی علیہ رحمہ سے ہوئی ہے، میری دلی کیفیت بدل گئی ہے۔ نیز جوانی کا وقت ایسا وقت ہے جب مجاہدوں کے ذریعے انسان خود میں نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے نفس کے اندھے گھوڑے کو لگام دو اور مجاہدات کے ذریعے خود کو پختہ کرو۔ کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کرو کہ اس کی صحبت میں رہ کر تم اعلیٰ و عرفہ مقام کے حقدار بن سکو گے۔ اپنے نفس کی دیوار گرانے کے بعد ہی تم آب حیات تک پہنچ سکو گے۔ جس شخص کی طلب سچی ہوگی اس کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔